پارٹ 12 آواز لبابہ حیدر، پیشکش میر کارواں۔ یہ سردار چوہان بڑا عقلمند آدمی ہے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے بڑے بڑے نفسیاتی حربے استعمال کرتا ہے۔ شاہراہ بلاک کی تھی تو اسے یقین تھا کہ اس طرف جو بھی گاڑی آئے گی روڈ بلاک دیکھ کر اسی کچے راستے پر نکلنے کی کوشش کرے گی یا واپسی کا راستہ اختیار کرے گی۔ اگر تمہارا ڈرائیور عقلمند ہوتا تو سڑک پر سے ایک آدھ پتھر ہٹا کر راستہ بناتا اور سیدھا نکل جاتا، لیکن وہ اس راستے پر نکلا جہاں ہم تیار بیٹھے تھے۔ پہلا وار ہم کرتے ہیں تاکہ دوسرے دہشت زدہ ہو جائیں اور انہیں کچھ سوچنے کا موقع بھی نہ ملے۔ ویسے یہ بات میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی کہ یہاں تم سے آمنا سامنا ہو جائے گا۔ ڈرو نہیں، میری تمہاری ایسی دشمنی بھی نہیں ہے کہ تمہاری جان لینے کی کوشش کروں۔ دراصل میں اور میرے ساتھی کئی روز سے اس نعمت کے لیے ترسے ہوئے ہیں۔ اس نے جانکی وغیرہ کی طرف اشارہ کیا۔ ان پہاڑوں میں اندر جا کر کہیں ایک آدھ روز آرام کریں گے اور پھر ہمارے تمہارے راستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ تم لوگ کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہو گئے۔ ممکن ہے یکسیان رکے بغیر کچھ اور بھی بولتا رہتا، مگر سردار چوہان کی وجہ سے اسے اپنی زبان کو بریک لگانا پڑا۔ وہ چند لمحے کی خاموشی اختیار کر کے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، سردار کا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ ہماری وین انہی پہاڑیوں میں ذرا آگے کھڑی ہے، تم لوگوں کو زیادہ نہیں چلنا پڑے گا، لیکن پہلے اپنا خنجر میرے حوالے کر دو۔ میں نے جھک کر پنڈلی پر بندھا ہوا خنجر نکالا اور خاموشی سے اس کے حوالے کر دیا۔ یہ غنیمت ہے کہ اسے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میرے اور جانکی کے پاس پستول بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے ہمیں رائفل کی زد پر لے کر ایک طرف ہٹنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی اشارہ کر دیا۔ وہ دونوں بڑی تیزی سے وین کی طرف بڑھے۔ ایک تو ڈرائیور اور مویانگ کی لاشوں کے لباس کی تلاشی لینے لگا اور دوسرا وین میں گھس گیا تھا۔ 2 منٹ بعد وہ چیکو اور میکوشی کا سوٹ کیس لے کر باہر آ گیا۔ سوٹ کیس زمین پر رکھ کر اس نے جھٹکے سے تالا توڑ دیا اور ڈھکنا اٹھا کر تلاشی لینے لگا۔ وہ کپڑے اٹھا کر باہر پھینکتا رہا۔ کپڑوں کے نیچے نوٹوں کے بنڈل رکھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہی جیولری باکس بھی تھا۔ اس نے بنڈل اور جیولری باکس اٹھا کر سردار کے حوالے کیے اور سوٹ کیس کو زوردار ٹھوکر مار کر دور اچھال دیا۔ سردار نے جیولری باکس اور نوٹوں کے بنڈل کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے میں رکھتے ہوئے کچھ کہا تو وہی شخص چیکو اور میکوشی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان دونوں کے گلوں میں طلائی لاکٹ تھے۔ اس نے دونوں لاکٹ کھینچ لیے۔ ان دونوں نے اپنی اپنی انگلیوں سے انگوٹھیاں اتار کر خود ہی لٹیرے کے حوالے کر دی۔ ان دونوں سے فارغ ہو کر وہ جانکی کی طرف متوجہ ہو گیا، پر یہاں اسے مایوسی ہوئی۔ جانکی کے جسم پر کوئی زیور نہیں تھا۔ اس نے لاکٹ اور انگوٹھیاں بھی سردار کے حوالے کر دی۔ اس دوران میں دوسرا آدمی بھی لاشوں کے لباس کی تلاشی لے چکا تھا۔ اس نے بھی ان کی جیبوں سے برآمد ہونے والی رقم سردار کے حوالے کر دی اور پھر ہمارا مارچ شروع ہو گیا۔ 2 آدمی ہم سے 20 گز آگے تیز تیز چل رہے تھے۔ سردار اور یکسیان ہم سے 3-4 قدم پیچھے تھے۔ ان کا 5واں ساتھی سب سے پیچھے تھا۔ یکسیان نے تو پینٹ اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، البتہ ان ڈاکوؤں کے لباس بالکل مختلف تھے۔ جسم کے زیریں حصے پر جو کچھ پہن رکھا تھا اسے پتلون یا پاجامہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس قسم کے ٹراؤزر ریس کے گھوڑوں کے جوکیوں کو پہنے دیکھا ہوا تھا۔ گھٹنوں کے اوپر سے کسی قدر پھولا ہوا اور پنڈلیوں کے قریب پائچے ٹانگ سے بالکل چپکے ہوئے۔ سائیڈ میں تقریباً 6 انچ لمبی زب لگی ہوئی تھی جس سے پائچوں کو کھولا جا سکتا تھا۔ اوپر پوری آستین والی جیکٹیں تھیں۔ سروں پر عجیب سی ٹوپیاں جنہیں بوقت ضرورت نیچے کھینچ کر چہرہ چھپایا بھی جا سکتا تھا۔ ہر شخص کے سینے پر کراس کرتے ہوئے بیرل تھے جن میں رائفلوں کی گولیاں بھری ہوئی تھیں۔ تقریباً 20 منٹ بعد ہم رک گئے۔ دائیں طرف سڑک سے ذرا ہٹ کر 2 چٹانوں کے درمیان ایک کشادہ کٹاؤں میں ایک اسٹیشن ویگن کھڑی تھی جس کے چاروں طرف ایسی رنگ برنگی تصویریں بنی ہوئی تھی جن سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس ویگن کا تعلق کسی سرکس سے ہے۔ ہم چاروں کو ایک سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ سردار ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس سے پچھلی سیٹ پر یکسیان ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ گیا اور 5واں آدمی ہماری سیٹ کے پیچھے فرش پر بیٹھ گیا تھا جہاں تیل کے 3 گیلن اور کچھ اور چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ وین اس کٹاؤ سے نکل کر پتھریلے راستے پر دوڑنے لگی۔ تقریباً 3 گھنٹوں تک وین بغیر رکے چلتی رہی۔ اندھیرا پھیل گیا تھا۔ ڈرائیور نے ہیڈ لائٹس روشن کر لی۔ اس کے بعد بھی وین اس ویرانے میں تقریباً 1 گھنٹے تک چلتی رہی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ انہیں کسی خاص ٹھکانے پر پہنچنا تھا اور بالآخر وین پہاڑیوں میں ایک اور تنگ سے راستے پر مڑ گئی۔ چٹانوں میں 2-3 چکر کاٹنے کے بعد وین رک گئی اور ہمیں نیچے اتار کر رائفلوں کی زد پر لے لیا گیا۔ تقریباً 15 منٹ ان چٹانوں میں چلنے کے بعد ہم ایک غار میں داخل ہو گئے۔ غار کافی کشادہ تھا اور غالباً اکثر استعمال میں رہتا تھا۔ ایک آدمی نے ٹارچ روشن کر کے وہاں پہلے سے موجود مشعلیں جلا لی۔ غار کے فرش پر چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف پتھروں سے بنا ہوا چولہا اور اس کے پاس لکڑیوں کا ڈھیر بھی لگا ہوا تھا۔ ہمیں ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔
ایک ڈاکو نے ہم سے چند گز دور بیٹھ کر ہم پر رائفل تان لی۔ سردار سامنے والی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنے آدمیوں کو مختلف احکامات جاری کرنے لگا۔ یہ لوگ وین کی چھت سے پانی کا 20 گیلن والا ایک کین، ایک پتیلی، ایک کیتلی اور ایک تھیلا بھی اٹھا لائے تھے، جس میں چاولوں کے علاوہ کچھ برتن بھی موجود تھے۔ چولہے میں آگ جلا لی گئی اور چاول پکانے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ یکسیان سردار کے قریب بیٹھا خسر پھسر کر رہا تھا۔ چاول ابالتے وقت تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں چاول تیار ہو گئے، جو اس وقت کی خوراک تھی۔ ڈاکوؤں کا یہ گروہ اس قسم کا سارا سامان ساتھ لے کر چلتا تھا اور انہوں نے جگہ جگہ ایسے خفیہ ٹھکانے بھی بنا رکھے تھے جہاں تھوڑے بہت انتظامات پہلے سے ہی موجود تھے۔ کھانا کھانے کے بعد سردار نے آج دن بھر کی لوٹ کا مال اپنے سامنے ڈھیر کر لیا۔ 1 گھنٹے تک حساب ہوتا رہا اور پھر اس مال کی تقسیم شروع ہو گئی۔ ہر ڈاکو اپنے حصے کی رقم اپنی جیکٹ کے اندر کی خفیہ جیبوں میں چھپانے لگا۔ یکسیان کے حصے میں اچھی خاصی رقم آئی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک لاکٹ پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اس نے مختصر سے عرصے کے دوران اس گروہ میں اپنے لیے اچھی خاصی جگہ بنا لی تھی۔ غار کا دہانہ اگرچہ تنگ تھا لیکن اندر سے کافی کشادہ تھا۔ دائیں طرف ایک کشادہ کٹاؤ تھا جو اندر کی طرف لمبائی میں بھی 6-7 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ پچھلے حصے میں ایک جگہ تقریباً 3 فٹ اوپر ایک اور تنگ سا دہانہ تھا جہاں سے بیک وقت ایک آدمی ہی غار کے اندر داخل ہو سکتا تھا، لیکن لگتا تھا کہ اندر سے وہ غار بھی کافی کشادہ ہوگا، کیونکہ کھانا کھانے کے کچھ ہی دیر بعد ایک آدمی مشعل لے کر اس دہانے میں چلا گیا تھا اور اندر کافی دیر تک اس کے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی رہی تھیں۔ وہ آدمی مشعل اوپر والے غار میں ہی چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ سردار چوہان اور یکسیان بدستور سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ میں کنکیوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور میں نے نوٹ کیا تھا کہ 2 آدمی چیکو وغیرہ کو گھور رہے تھے۔ انہیں اس طرح گھورتے دیکھ کر میرے ذہن میں جو اندیشہ ابھرا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر ہمارے قریب آ گیا۔ وہ چند لمحے تینوں عورتوں کو گھورتا رہا اور پھر میکوشی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگرچہ میں اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا مگر میں خاموش بھی نہیں بیٹھا رہ سکتا تھا۔ وہ شخص قہقہے لگاتے ہوئے میکوشی کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میکوشی چیختے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر دوسرے آدمی بھی قہقہے لگانے لگے۔ میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ میں نے بڑی پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس شخص کے منہ پر زوردار گھونسا جڑ دیا۔ وہ شخص اس کا ہاتھ چھوڑ کر چیختا ہوا پیچھے الٹ گیا۔ اس کے منہ سے خون بہہ نکلا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک ڈاکو نے میرے اوپر رائفل تان لی۔ اسی لمحے یکسیان چیخ اٹھا۔ جواب میں رائفل بردار نے بھی کچھ بھونکا۔ سردار نے بھی چیخ کر کچھ کہا تو اس شخص نے بڑی پھرتی سے رائفل کو نال کی طرف سے پکڑ لیا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا اس نے رائفل کے بٹ سے 2-3 وار کر دیے۔ ایک ضرب میرے شانے پر لگی اور 2-3 ضربیں کمر پر۔ یکسیان تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس شخص کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا پیچھے لے گیا۔ صورتحال خاصی کشیدہ ہو گئی تھی۔ ہر ڈاکو نے رائفل تان لی تھی۔ میں جانکی کے قریب زمین پر گرا ہوا تھا۔ میں نے جس شخص کو گھونسا مارا تھا وہ چند لمحے خونخوار سی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر جیکٹ کی آستین سے خون پوچھتا ہوا اٹھا۔ میری طرف دیکھ کر چیختے ہوئے اس نے کچھ کہا اور دوبارہ میکوشی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو اس لڑکی کو الگ لے جانا چاہتا تھا، لیکن اب جو کچھ بھی کرے گا تم لوگوں کے سامنے کرے گا۔ واہ کیا منظر ہوگا، یکسیان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور قہقہے لگانے لگا۔ وہ آدمی میکوشی کو گھسیٹتا ہوا غار کے کٹاؤ میں لے گیا۔ میکوشی چیختے ہوئے مزاحمت کر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے دانت اس شخص کے بازو پر گاڑ دیے۔ اس آدمی نے زوردار جھٹکا دیا تو میکوشی اس کٹاؤ کے باہر دوسرے آدمی کے قریب گری۔ میں اپنی جگہ پر پڑا بے بسی سے میکوشی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ قریبی دیوار پر لگی ہوئی مشعل کی روشنی میں اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس نے نہایت جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قریب بیٹھے ہوئے شخص کی رائفل جھپٹ لی اور اس کا رخ کٹاؤ میں کھڑے ہوئے آدمی کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ غار فائر کے ساتھ اس آدمی کی چیخ سے بھی گونج اٹھا تھا۔ گولی اس شخص کے سینے میں ٹھیک دل کے مقام پر لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ایک لمحے کو سناٹا سا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچ سکتا، غار ایک بار پھر فائر اور چیخ کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ چیخ میکوشی کی تھی۔ دائیں طرف بیٹھے ہوئے ڈاکو نے اس کی کھوپڑی اڑا دی تھی۔ میں پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جانکی اور چیکو مجھ سے لپٹ گئی۔ میری آنکھوں میں وحشت سے ابھر آئی تھی۔ غار میں چند لمحے سکوت سا رہا، پھر 2 آدمی اچانک ہی ہم پر ٹوٹ پڑے۔ وہ لاتوں اور گھونسوں سے ہم تینوں کی پٹائی کرتے رہے۔ جانکی اور چیکو کی چیخیں غار میں گونج رہی تھیں۔ پھر سردار کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ان دونوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ سردار نے چیخ کر پھر کچھ کہا اور ہم تینوں کو اوپر والے غار میں دھکیل دیا گیا۔ یہ غار نیچے والے غار سے زیادہ کشادہ تھا، لیکن اس کی زمین ہموار نہیں تھی۔ کہیں چھوٹے چھوٹے گڑھے تھے اور کہیں 4-5-6 انچ اوپر پتھر ابھرے ہوئے تھے۔
اگر زمین ہموار ہوتی تو یہ غار زیادہ محفوظ ہوتا۔ نیچے والے غار سے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ سب چیخ چیخ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں یکسیان کی آواز بھی شامل تھی۔ میں غور سے وہ آوازیں سننے لگا۔ وہ سب چیخ چیخ کر بول رہے تھے۔ ان کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ ڈاکو یکسیان کو اپنے ساتھی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے جو ہمیں یہاں لے کر آیا تھا۔ ان کے خیال میں ہم سب کو وہیں ختم کر دینا چاہیے تھا۔ ان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ جھگڑا بڑھے گا۔ یکسیان اس گروہ کا آدمی نہیں تھا، نیا نیا ان کے ساتھ شامل ہوا تھا، اور میرے اندازے کے مطابق وہ ان سب پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور اب اسی کی وجہ سے ان کا ایک آدمی بھی مارا گیا تھا۔ اس قسم کی صورتحال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ ہمارے پاس 2 پستول تھے، ایک میرے پاس اور ایک جانکی کے پاس۔ میرے پستول میں 4 گولیاں تھیں۔ اگر جانکی کا پستول بھرا ہوا بھی ہو تو کل 10 گولیاں ہوتی۔ یہ غار ہمارے لیے محفوظ تھا۔ ہم تنگ سے دہانے سے فائرنگ کر سکتے تھے، لیکن وہ 4 آدمی تھے۔ ہماری طرف سے پہلا فائر ہوتے ہی ہوشیار ہو جاتے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھوں ان میں سے ایک آدھ مارا بھی جاتا، لیکن ہم بھی یہاں سے زندہ نہیں نکل سکتے تھے۔ مقابلے کا خیال ذہن سے نکال کر میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دہانے کے قریبی دیوار پر مشل لگی ہوئی تھی۔ اس سے ذرا ہٹ کر چیکو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ مشل کی روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی زرد ہو رہا تھا۔ بے خوشی کی موت نے اسے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بدن پر کپکپاہٹ واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ جانکی اگرچہ 20 مرتبہ اس قسم کی خوفناک صورتحال سے دوچار ہو چکی تھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر بھی خوف کے ہلکے سے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میری نظریں غار کے آخر میں ایک تنگ سی دراڑ پر جم گئی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا اس دراڑ کے قریب پہنچا۔ اس طرف سے تازہ ہوا آ رہی تھی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ دراڑ کسی کھلی جگہ پر کھلتی تھی۔ جانکی، میں نے اس کے قریب پہنچ کر سرگوشی میں کہا، اس تنگ سی دراڑ سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس غار سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے ہمیں۔ اگر اس دراڑ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہوتا تو یہ لوگ ہمیں یہاں بند نہیں کرتے وجدان۔ یہ لوگ اکثر یہاں آتے رہتے ہیں اور انہیں اس دراڑ کے بارے میں بھی معلوم ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے اس حوالے سے کبھی توجہ نہیں دی ہو۔ ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ اگر یہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ جانکی بولی۔ میں نے دہانے کے قریب آڑ میں کھڑے ہو کر نیچے جھانکنے کی کوشش کی۔ ان میں سے کوئی نظر تو نہیں آیا، تاہم ان لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں جانکی اور چیکو کو اشارہ کرتا ہوا دراڑ کی طرف بڑھ گیا۔ دراڑ خاصی تنگ تھی۔ میں دیواروں کے ساتھ گھسیٹتا ہوا بڑی مشکل سے اندر داخل ہو سکا تھا۔ میرے پیچھے چیکو اور اس کے پیچھے جانکی تھی۔ تقریباً 20 گز تک ہم اسی طرح دراڑ کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے چلتے رہے۔ آگے جا کر بائیں طرف مڑتے ہی دراڑ کچھ کشادہ ہو گئی۔ میں ٹٹول کر آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک جگہ پہنچ کر رک گیا۔ ہم ایک موڑ گھوم کر اچانک ہی کھلی جگہ پر نکل آئے تھے۔ میں کچھ دیر تک ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر بڑے بڑے پتھروں کا سہارا لیتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ وہ دونوں بھی میرے پیچھے چلی آ رہی تھیں۔ ہم تو ایسی کٹھنائیوں کے عادی ہو چکے تھے، مگر چیکو کی زندگی میں شاید اس قسم کا یہ پہلا موقع تھا۔ چٹانوں سے اترتے ہوئے اس کے منہ سے ڈری ڈری سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہم چٹان سے اتر آئے اور پھر اچانک ہی فائرنگ کی آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ یہ آوازیں چٹان کے دوسری طرف سے آئی تھیں، لیکن چاروں طرف گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ چیکو کے منہ سے پھر چیخ نکل گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہم پتھروں میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے ایک طرف دوڑنے لگے۔ ایک بہت بڑے چٹانوں پتھر کے اوپر سے گھومتے ہوئی چیکو لڑکھڑا کر گر گئی۔ میں اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، پر اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اے، وہ دیکھو اس طرف! جانکی کی چیختی ہوئی آواز سن کر میں چونکا۔ ہم سے تقریباً 15 گز کے فاصلے پر وین کھڑی تھی۔ دوسری طرف فائرنگ کی آوازوں میں اب بھی شدت آ گئی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ڈاکوؤں میں پھوٹ پڑ گئی تھی اور وہ آپس میں ہی لڑ پڑے تھے۔ یہ تو میں دیکھ ہی چکا تھا کہ یکسیان کو سردار کی حمایت حاصل تھی۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں ایک طرف ہو گئے ہوں اور دوسرے 2 ڈاکو بغاوت کر کے ان سے الگ ہو گئے ہوں۔ جانکی، جلدی کرو، وین تک پہنچو۔ اگر ان میں سے کوئی آ گیا تو ہم یہاں سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ جانکی وین کی طرف دوڑی۔ میں نے چیکو کو کندھے پر لادا اور وین کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ وین کے دروازے لاک نہیں تھے۔ اس ویرانے میں دروازے لاک کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں قریب پہنچا تو جانکی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے دوسری طرف کا دروازہ کھول کر چیکو کو پیسنجر سیٹ پر ڈال دیا اور خود بھی اندر گھس گیا۔ فائرنگ کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ جانکی انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سٹارٹ نہیں ہو کر دے رہا تھا، اور بالآخر 5ویں کوشش پر انجن سٹارٹ ہو گیا۔ آگے جانے کا راستہ نہیں تھا۔ جانکی یو ٹرن لیتے ہوئے وین کو واپس گھمانے لگی اور پھر اسی وقت ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، جوان بھاگو، وہ وین لیے جا رہے ہیں۔ یہ یکسیان کی آواز تھی۔ ہری اب جانکی!
میں چیخا۔ جانکی نے کلچ پلیٹ پر سے پیر ہٹا لیا۔ وین مینڈک کی طرح اچھل کر آگے بڑھی۔ اسی لمحے چٹانیں ایک بار پھر تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس بار فائرنگ وین پر کی گئی تھی۔ کئی گولیاں پچھلے حصے پر کسی جگہ لگی۔ جانکی نے ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ ڈال دیا۔ وین پتھریلے راستے پر اچھلتی ہوئی دوڑنے لگی اور پھر چٹان کے ساتھ موڑ گھومتے ہی ہم گولیوں کی زد سے محفوظ ہو گئے۔ یہ تنگ سا راستہ تھا۔ تاریکی میں تیز رفتاری کسی خوفناک حادثے کا سبب بھی بن سکتی تھی۔ جانکی نے ہیڈ لائٹس روشن کر دی اور اس خطرناک راستے پر وین کو اسی تیز رفتاری سے دوڑاتی رہی۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہم کشادہ راستے پر پہنچ گئے۔ جانکی نے وین روک لی۔ اب مجھے یاد نہیں کہ ہم لوگ کس طرف سے آئے تھے، جانکی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ دائیں طرف موڑ لو، میرا خیال ہے اسی طرف سے ہم آئے تھے۔ جانکی نے وین دائیں موڑ لی اور رفتار بڑھاتی چلی گئی۔ میں دروازے کے ساتھ ٹکا ہوا تھا اور چیکو میرے اوپر جھکی جا رہی تھی۔ وہ اس طرح تھر تھر کانپ رہی تھی جیسے جاڑے سے بخار چڑھ گیا ہو۔ اس کے دانت بھی بج رہے تھے۔ یہ خوف کی انتہا تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، ہم خطرے سے نکل آئے چیکو، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وین تقریباً 1 گھنٹے تک دوڑتی رہی۔ اس دوران میں چیکو بھی بڑی حد تک اپنے آپ پر قابو پا چکی تھی۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں بات نہ ہو، لیکن ظاہر ہے اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چیکو میکوشی کو یاد کر کے رونے لگی اور پھر باتوں باتوں میں یہ پتا چلا کہ وہ دونوں آپس میں کزنز تھی۔ میکوشی اس سے 2 سال بڑی تھی۔ وہ دونوں کلب ڈانسرز تھی۔ اس پیشے میں رہتے ہوئے عورتوں کے لیے اپنے آپ کو بچائے رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دونوں بھی سانچیانگ جیسے دولت مندوں کا دل بہلانے کا کھلونا بن گئی۔ وہ بکاؤ ضرور تھی لیکن لوٹ کا مال نہیں تھی۔ ڈاکوؤں نے تو انہیں لوٹ کا مال ہی سمجھا تھا اور میکوشی نے مزاحمت کرتے ہوئے اپنی جان دے دی تھی۔ ہمیں سفر کرتے ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جس وقت ڈاکو ہمیں ہائی وے سے لے کر روانہ ہوئے تھے تو شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم اس غار تک پہنچے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے غار میں گزارے گئے تھے اور اب سفر کرتے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے اور یہ رات کا آخری پہر تھا۔ ہم غلط راستے پر تو نہیں نکل آئے؟ جانکی نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بڑی جلدی خیال آ گیا تمہیں؟ اب واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہتر ہے کسی راستے پر چلتی رہو، کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے۔ اور اگر پہاڑیوں میں بھٹکتے رہ گئے تو؟ دیکھا جائے گا۔ آدھا گھنٹہ مزید چلنے کے بعد انجن سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی۔ جانکی نے وین روک لی۔ سب سے پہلا انکشاف تو یہ ہوا کہ ٹنکی میں پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔ اس کی زیادہ پریشانی اس لیے نہیں تھی کہ تیل کے کین بھرے ہوئے رکھے تھے، لیکن انجن کی آوازوں نے پریشان ضرور کر دیا تھا۔ اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی تو ہم یقیناً ان ویران پہاڑوں میں بھٹکتے رہیں گے۔ چیکو میرے کندھے پر سر رکھے سو گئی تھی۔ میں نے اسے جگایا اور ہم لوگ وین سے اتر آئے۔ وین میں بیٹھے بیٹھے ٹانگیں جیسے جڑ سی گئی تھیں۔ میں تھوڑی دیر تک ٹہلتا رہا، پھر جانکی کے قریبی پتھر پر بیٹھ گیا۔ جانکی کا خیال تھا کہ وین پہلے بھی 4 گھنٹے چلتی رہی تھی اور اب بھی 3 گھنٹوں سے مسلسل دوڑ رہی تھی۔ شاید انجن گرم ہو جانے کی وجہ سے ایسی آوازیں نکلنے لگی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد انجن پہلی کوشش میں سٹارٹ ہو گیا، لیکن اس مرتبہ ہم زیادہ دور نہیں جا سکے تھے۔ پہاڑیاں ختم ہو گئی تھیں، لیکن ان پہاڑیوں کے ختم ہوتے ہی زوردار دھماکہ ہوا اور وین لڑکھڑانے لگی۔ چیکو اچھل کر میرے ساتھ لپٹ گئی۔ اس دھماکے سے میں بھی بدحواس ہو گیا تھا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔ دھماکے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ وین کا آگے کا ایک ٹائر برسٹ ہو گیا تھا۔ جانکی نے وین روکی اور ہم نیچے اتر آئے۔ اس وقت صبح کا ملگجا سا اجالا پھیلنے لگا تھا اور سامنے بہت دور نشیب میں سرسبز وادی پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی دن کی روشنی پوری طرح نہیں پھیلی تھی، اس لیے اندازہ لگانا دشوار تھا کہ وہ کوئی جنگل تھا یا کھیت وغیرہ تھے۔ وین کے پچھلے حصے میں ٹول باکس تو موجود تھا، مگر فاضل ٹائر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دروازے کے پائیدان پر پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ چھت پر فاضل ٹائر بھی رکھا ہوا تھا، جسے میں نے کھینچ کر نیچے پھینک دیا، لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ بھی پنچر تھا اور ہمارے لیے بیکار تھا۔ یہاں تک پہنچ کر یہ بات تو ہم جان گئے تھے کہ غار سے فرار ہونے کے بعد ہم نے غلط راستے کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ جس ہائی وے پر ہم سفر کرتے رہے تھے وہاں دور دور تک سبزے کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور یہاں ہمارے سامنے نشیب میں سرسبز وادی پھیلی ہوئی تھی۔ دن کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ ہم تینوں پتھروں سے ٹیک لگائے بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں غرق تھے۔ میں چیکو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر خوف کے سائے پھیل گئے تھے۔ وہ ایسے حالات کی عادی نہیں تھی۔ ہم تو کئی مرتبہ موت کے جبڑوں میں پھنسے تھے اور اب ہم ایسی مشکلوں کے عادی ہو گئے تھے، لیکن چیکو کے لیے یہ ایک تکلیف دہ صورتحال تھی۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور پھر اچانک ہی وہ چیخ اٹھی۔ میں نے اور جانکی نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ وہ چیخنے والے انداز میں کچھ کہتے ہوئے ایک طرف اشارے کر رہی تھی۔ ہم دونوں اٹھ کر اس کے قریب پہنچے اور پھر میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔
नशेब में ताहद निगाह धान के खेत फैले हुए थे और बहुत थोड़े थोड़े फासले पर 3-4 जगहों से धुएं की लकीरें सी उठती हुई नजर आ रही थी। मुझे समझने में देर न लगी कि वो कोई छोटी सी बस्ती थी। वैन में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो हम साथ ले जा सकते। हमारा असासा 2 पिस्तौल थे, जिनमें से एक मेरे पास था और दूसरा जानकी के पास। चीकू बिल्कुल खाली हाथ थी। वो सांचियांग से जो कुछ कमा कर लाई थी वो डाकुओं के कब्जे में जा चुका था। हम फौरन ही नशेब में उतरने लगे। दूर दूर तक जर्द रंग की कांटेदार झाड़ियां फैली हुई थी, जिनमें चलना मुश्किल हो रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद खेतों का सिलसिला शुरू हुआ और उसके मजीद 1 घंटे बाद हम बस्ती पहुंच सके। 10-12 घरों पर मुश्तमिल ये एक बहुत मुख्तसर सी बस्ती थी। किसानों ने हमें घेर लिया। चीकू ने एक तरफ इशारा करते हुए उन्हें बताया कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और हम भटकते हुए इस तरफ आने के हैं। उसने पहाड़ों की तरफ इशारा नहीं किया और ना ही डाकुओं के बारे में कोई बात की, जिससे मैं समझ गया कि वो असल बात को छुपाना चाहती है। इसीलिए मैंने भी उस सिलसिले में अपनी जुबान बंद ही रखी। हमें उस छोटी सी बस्ती में खाने को भी मिल गया और आराम करने का मौका भी। उस बस्ती का सरबरा 60 साल एक बूढ़ा था, जिसकी शक्ल वियतनाम के इनकलाबी लीडर हो ची मिन्ह से मिलती जुलती थी। उसने बताया कि यहाँ से 10 मील दूर लांग हुई नामी कस्बा है, जहाँ से 50 मील आगे शाओयांग का बड़ा शहर है। उस बूढ़े का मशवरा था कि हम आज का दिन और रात उस बस्ती में रहें और कल सुबह चले जाएं, लेकिन हम रुकना नहीं चाहते थे। हमने बूढ़े से इसरार किया कि वो हमें लांग हुई की तरफ जाने वाला रास्ता बता दे। ठीक है, अगर तुम लोग आज का दिन रुक जाते तो कल सुबह मैं तुम्हें खच्चर गाड़ी पर भेज देता, लेकिन बहरहाल 10 मील का फासला तुम जैसे नौजवानों के लिए ज्यादा भी नहीं है, बूढ़े ने कहा। हम लोग बस्ती से बाहर आ गए। 2 औरतें और कुछ बच्चे भी हमारे साथ थे। ये रास्ता सीधा लांगहुई की तरफ जाता है। आगे भी एक छोटी सी बस्ती है, मुमकिन है वहां से तुम्हें कोई सवारी मिल जाए। हम उस बूढ़े, औरतों और बच्चों का शुक्रिया अदा करके वहां से रवाना हो गए। हम ताजा दम हो चुके थे, पेट भी भर चुका था, इसलिए हमारे चलने की रफ्तार खासी तेज थी। उस वक्त 10 बजे का वक्त होगा। तेज धूप चमक रही थी, लेकिन गनीमत था कि उस कुशादा रास्ते के दोनों तरफ दरख्त थे, जिसके साए में हम चल रहे थे। चीकू मेरे और जानकी के दरमियान चल रही थी। जानकी ने उसका हाथ पकड़ रखा था। तुमने उस बूढ़े को असल बात क्यों नहीं बताई चीकू? तुम इन कम्युनिस्टों को नहीं जानते हो। अगर मैं उन्हें बता देती कि हम डाकुओं के कैद से फरार हुए हैं और 3 कत्ल भी हो चुके हैं, तो ये लोग हमें बस्ती से निकलने भी ना देते। हमें किसी न किसी बहाने या जबरदस्ती रोक लेते और लांगहुई से पुलिस को बुलवाकर हमें उनके हवाले कर देते। और फिर तुम लोग यहाँ की पुलिस से भी वाकिफ नहीं हो। एक बहुत मामूली से जुर्म में भी किसी को पकड़ लिया जाए ना, तो उसे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। लेकिन शाओयांग पहुंचकर तो तुम्हें पुलिस को सब कुछ बताना पड़ेगा। सांचियांग के 2 आदमी मारे गए हैं, मैकुशी खत्म हो चुकी है। ये सारी बातें पुलिस के इल्म में लानी होंगी। चलो पुलिस को ना सही, घर पहुंचोगी तो तुमसे मैकुशी के बारे में पूछा जाएगा। क्या बताओगी? कैसे छुपाओगी इतनी बड़ी बात को? मेरा अब घर जाने का कोई इरादा नहीं है। क्या मतलब? घर जाने का मतलब ये होगा कि मैं ऐसी मुसीबतों में फंस जाऊंगी जिनसे जिंदगी भर छुटकारा नहीं पा सकूंगी। तो फिर कहाँ जाओगी? तुम लोगों के साथ। तुम लोग शाओलिन टेम्पल जा रहे हो ना? मेरे लिए महफूज तरीन जगह वही है। मैंने मायनेखेज नजरों से जानकी की तरफ देखा। हम तो इसलिए सामने नहीं आना चाहते कि हम गैर कानूनी तौर पर चीन में दाखिल हुए हैं, लेकिन तुम यहाँ की रहने वाली हो। इस तरह गायब हो जाने पर तुम पर शुबा किया जाएगा। हो सकता है हमें और तुम्हें ही इन वाक़यात का जिम्मेदार करार दिया जाए और हमारी तलाश शुरू हो जाए। कैसी सूरत में हमें पुलिस से कहीं पनाह मिल सकेगी? चीनी पुलिस में भी सब फरिश्ते नहीं हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क की पुलिस एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होती। ये लोग सिर्फ कमजोरों को दबाते हैं। कानून की तमाम पाबंदियां शरीफ लोगों के लिए हैं। जराइम पेशा और ताकतवर लोग तो हमेशा महफूज रहते हैं। अगर कोई कत्ल करने के बाद भी पुलिस के हाथ ना आना चाहे तो पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सांचियांग की मिसाल तुम्हारे सामने है। सांचियांग? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। हालांकि मैं उसका मतलब अच्छी तरह समझ चुका था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि उसकी शहर वाली कोठी में आग इत्तेफाकी तौर पर लगी होगी? जिस रोज तुम दोनों चाय के बाग वाले कॉटेज में आए थे, उसी रात सांचियांग 4-5 आदमियों को लेकर शहर चला गया था। उनकी वापसी रात के आखिरी पहर हुई थी और सुबह ये इत्तला आई कि उसकी कोठी और उसकी बीवी काराशान आग में जलकर राख हो चुकी हैं। ओह, तुम इस बारे में क्या जानती हो? क्या तुम्हारे ख्याल में कोठी को आग लगाने वाला सांचियांग था? उसी ने अपनी बीवी को कत्ल किया है? तो और कौन हो सकता है? इन दौलतमंदों के खेल भी निराले होते हैं। मैं सांचियांग को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो काराशान से शादी करके पछता रहा था। काराशान ने उसे बुरी तरह अपनी साजिशों के जाल में फंसा रखा था। बहुत छोटे घराने की लड़की को जब दौलत मिली तो वो अपनी औकात भूल गई।
وہ سانچیانگ کی ساری دولت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، اور یہ قبضہ سانچیانگ کی موت کی صورت میں ہی ہو سکتا تھا۔ وہ 2 مرتبہ پہلے بھی اسے مروانے کی کوشش کر چکی ہے۔ سانچیانگ نے اپنی وصیت تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کارشان کو کسی طرح اس کا پتہ چل گیا اور اس نے سانچیانگ کو قتل کرنے کے لیے تمہیں بھیج دیا، اور شاید اس وقت سانچیانگ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے اسی رات شہر جا کر کارشان کو اس طرح ختم کیا کہ کسی کو شبہ بھی نہ ہو سکا کہ آگ محض اتفاقیہ طور پر لگی تھی یا لگائی گئی تھی۔ سب جانتے ہیں سانچیانگ نے فانکنگ میں دوسری شادی کر لی تھی اور کارشان سے اس کا جھگڑا چل رہا تھا۔ ایسے حالات میں شوہر یا بیوی میں سے کوئی اس طرح پراسرار طور پر ہلاک ہو جائے تو پہلا شبہ زندہ بچ جانے والے فریق پر کیا جاتا ہے۔ کارشان کی موت کے بعد سانچیانگ پر شبہ کیا جانا چاہیے تھا۔ وہ جائے واردات سے زیادہ دور بھی نہیں تھا، صرف 50 میل کا فاصلہ جو 1.25 گھنٹے میں طے ہو سکتا ہے۔ اصولی طور پر سب سے پہلے اسی پر شبہ ہونا چاہیے تھا، لیکن دولت تو بڑے بڑے راز چھپا لیتی ہے۔ سانچیانگ تقریباً 10 دن شہر میں رہا اور اس دوران میں اس نے پولیس سے تمام معاملات طے کر لیے تھے۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتا چلا؟ میں 3 سال سے سانچیانگ کی خدمت کر رہی ہوں۔ ہم جیسی عورتیں تو سانچیانگ جیسے مردوں کے دلوں کے اندر بھی جھانک لیتی ہیں۔ وہ جو بات اپنی بیویوں کو نہیں بتانا چاہتے ہم اگلوا لیتی ہیں ان سے۔ کوٹھی کی آتش زدگی اور کارشان کی ہلاکت کے بارے میں سب کچھ میں نے اسی رات اگلوا لیا تھا جب وہ شہر سے واپس آیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پولیس نے سانچیانگ پر کسی قسم کا شبہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس کے کہنے پر آتش زدگی اور کارشان کے قتل کی رپورٹ ایک نامعلوم مرد اور عورت کے بارے میں لکھی ہے جو پچھلے کئی روز سے چوری چھپے اس کوٹھی میں آ کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ جانکی بھی چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نا، دولت مندوں کے کھیل بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کھلونوں سے نہیں، انسانی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ اسے تم لوگوں سے ایسی ہمدردی نہیں تھی کہ اتنے روز تک مہمان رکھا اور 2 آدمیوں کے ساتھ اپنی گاڑی پر رخصت کیا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر نامعلوم عورت اور مرد کے خلاف رپورٹ لکھوائی تھی، اور جب کبھی ضرورت پڑے گی وہ دونوں نامعلوم معلوم ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی گردن پر چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں سانچیانگ کو بہت شریف آدمی سمجھا تھا، لیکن چیکو نے اس کی شرافت کا بھرم کھول دیا تھا۔ لیکن بہرحال اس نے اتنی شرافت کا ثبوت ضرور دیا کہ رپورٹ ہمارے ناموں سے نہیں لکھوائی۔ اگر ہمارے ساتھ راستے میں یہ حادثہ پیش نہ آتا تو شاویانگ پہنچ کر ہمارے اور تمہارے راستے الگ ہو جاتے، اور اس کے بعد مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ تم کون ہو۔ لیکن اس غار میں جو کچھ بھی ہوا میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ میں خوشی کو بچانے کے لیے تم جس طرح لپکے تھے اور جس طرح تمہاری پٹائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جس طرح تم لوگوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ وہاں سے نکالا، وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ تم میری زندگی میں آنے والے پہلے شخص ہو جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وقت پڑنے پر تم لوگوں کی مدد کر سکوں۔ ہماری مدد؟ سانچیانگ نے اس وقت تو قانون کو فریب دے دیا ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ جلد یا بدیر یہ معاملہ ضرور سر اٹھائے گا۔ اس وقت پولیس سانچیانگ کو تنگ کرے گی تو وہ بڑے اطمینان سے تم دونوں کو پولیس کے حوالے کر دے گا۔ سانچیانگ اور پولیس کے مرتشی افسروں کے لیے تمہارے خلاف جرم ثابت کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس وقت میں تمہارے کام آؤں گی۔ میں یہ بتاؤں گی کہ کوٹھی کو آگ کس نے لگائی تھی اور کارشان کا قاتل کون ہے۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ تمہیں بھی دھر لیا گیا تو؟ اب اگر میں پولیس کے چکر میں پھنس گئی تو میرے لیے چھٹکارا پانا مشکل ہو جائے گا۔ میں تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گی، لیکن تم لوگوں کے ساتھ رہ کر میں تمہارے کام ضرور آؤں گی۔ سانچیانگ یہ کوئی اور سوچ بھی نہیں سکے گا کہ میں بھی شاولن ٹیمپل میں موجود ہوں۔ ہمیں چلتے چلتے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چلا تھا۔ دھوپ تیز ہو گئی۔ درختوں کے سائے میں ہونے کے باوجود میرا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ میرے خیال میں ہم آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ چیکو پیدل چلنے کی عادی نہیں تھی، وہ تھک گئی تھی۔ سامنے بہت دور کسی آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ ہم وہاں تھوڑی دیر کو رک جائیں گے، مگر تھوڑے ہی آگے ایک چھوٹی سی ندی دیکھ کر چیکو کے ساتھ ساتھ جانکی بھی بسر گئی۔ ہم تینوں ندی کنارے پر بیٹھ گئے۔ بالکل صاف شفاف پانی تھا۔ پہلے پیاس بجھائی اور پھر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ 15-20 منٹ رکنے کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے، اور پھر آدھے گھنٹے بعد ہم اس بستی تک پہنچ گئے۔ ہم بستی میں رکے بغیر چلتے رہے۔ بستی سے نکل کر لانگھوئی کی طرف جانے والی خچر گاڑی پر ہمیں لفٹ مل گئی، جس نے ہمیں آدھے گھنٹے میں لانگھوئی قصبے تک پہنچا دیا۔ لانگھوئی خاصا بڑا قصبہ تھا۔ اس کی آبادی 50-60 ہزار کے لگ بھگ ضرور رہی ہوگی۔ تنگ سی گلیاں اور بازار، دکانوں کے آگے سامان کے انبار، ہاکروں کے خوانچے اور ٹھیلے۔ لانگھوئی بھی دنیا کے کسی بھی چھوٹے شہر یا قصبے سے مختلف نہیں تھا۔ فرق صرف آبادی کا تھا۔ یہاں آبادی کی اس قدر کثرت تھی کہ راستہ چلنا مشکل ہو رہا تھا۔
तुम हमें कहाँ लिए जा रही हो चीकू? तुम शायद भूल गए हो कि हमें शाओयांग जाना है और हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। हमारे पास इतनी रकम तो होनी चाहिए कि हम शाओयांग तक बस का किराया अदा कर सकें, और मैं उसी का बंदोबस्त करने जा रही हूँ। एक और बाजार में घूमकर चीकू ने हमें एक छोटे से रेस्टोरेंट में बिठा दिया। मैले कुचैले लिबास में एक नौमर बेटा लड़के को हमारे लिए चाय का कहकर वो बाहर चली गई। यहाँ पर पार्ट 12 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 13 समाप्त फरमाएं।